بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 1443 ہجری استقبال ماہ محرم کی مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت پروردگار عالم اپنے کلام مجید میں سورہ شمس میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا۔ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آیت ہے، جو کلام مجید کا آغاز قرار پائی، اسم اعظم کے ساتھ پروردگار عالم نے اپنی جن صفات کا اظہار کیا فرمایا ہے، وہ صفات ہیں الرحمن اور الرحیم۔ ظاہر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اگر علم العادات کی روح سے دیکھا جائے تو 19 عدد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہیں، اور 19 ہی عدد جو ہیں وہ پنجتن پاک علیہ السلام کے ہیں۔ یعنی یہ کہہ دوں کہ ظاہر میں بسم اللہ ہے، ظاہر میں آیہ تسمیہ ہے، اور باطن میں وجود پنجتن پاک ہے۔ سارے اسرار بسم اللہ کے جو ہیں وہ پنجتن پاک علیہ السلام میں سمٹے ہوئے ہیں۔ مختصراً تھوڑا سا تعارف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کروا دوں کہ اس میں پروردگار عالم نے جس صفت رحمانیت کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ کیسا رحمان ہے، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ ایسا رحمان ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں چاہے کوئی اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ سب کا کفیل ہے، وہ سب کا پالنے والا ہے، وہ سب پر اس کی رحمت جو ہے وہ برابر چھائی ہوئی ہے۔ جس کی مثال وہ ایک ہی وقت میں موسیٰ کو بھی پالتا ہے، وہ ایک ہی وقت میں فرعون کو بھی پالتا ہے۔ اسی طرح اگر اس مثال کو میں پنجتن پاک علیہ السلام سے ظاہر کروں، اس صفت کو ثابت کروں، تو میں آپ کے سامنے مثال پیش کروں گی امام حسین علیہ السلام کا لشکر جناب حور کو سیراب کرنا، پروردگار عالم کی صفت رحمانیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح اگلی صفت جو پروردگار عالم نے بیان فرمائی وہ ہے الرحیم۔ وہ کیسا رحیم ہے؟ وہ ایسا رحیم ہے کہ اگر کوئی پروردگار عالم کے ہاں نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اس دنیا میں اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو پروردگار عالم اس نیت پر اس کو جزا دیتا ہے، نیکی کی نیت پر جزا ہے، اور جب تک کوئی گناہ نہیں کر لیتا تب تک اس کے گناہ کی سزا نہیں ہے۔ ایک نیکی کا اجر تو 10 گنا کر کے دیتا ہے، اور ایک گناہ پر سزا تب تک نہیں دیتا۔ گنجائش اس بات کی ہے کہ اگر کوئی اقرار گناہ کر لے، اگر کوئی اپنے گناہ کا اعتراف کر لے تو پروردگار عالم اس کو بخش دیتا ہے۔ یہ اس کی صفت رحیمی ہے۔ اس کے علاوہ صفت رحیمی کی سب سے خوبصورت مثال جو ہے وہ میدان کربلا سے ہی میں آپ کو پیش کروں گی، جناب حور ہی کی، کہ کس طرح داغ ندامت لے کر جناب حور امام حسین کے پاس پیش ہوئے تو امام حسین نے نہ صرف ان کو معاف فرمایا بلکہ داغ ندامت کو اپنی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد کے رومال کو باندھ کر مٹا دیا، چھپا دیا اس داغ کو۔ یہ ہے صفت رحیمی، اور جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ اس کا ہمیں اجر دیتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کی صفت رحیمی ہے، اور اس کا اظہار پنجتن پاک کی حیات میں بار بار ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا دربار ہے، دیکھیے یہ جو مجالس کے سلسلے اب شروع ہوئے ہیں، یہ عام دربار نہیں ہیں، یہ ایسے بادشاہ کے دربار ہیں کہ دنیا کے بادشاہ اس دنیا میں آئے گئے، جب تک تھے تو رعایا تھی، جب تک تھے تو ان کے جھنڈے تھے، جب تک تھے تو ان کے تخت تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن حسین ایسا بادشاہ ہے، حسین ایسا بادشاہ ہے کہ بادشاہ کا دربار بھی سجتا ہے، درباری بھی موجود ہیں، علم بھی بلند ہیں، بادشاہ کی آمد پہ درباری درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور جب مجلس برخاست ہوتی ہے، جب مجلس تمام ہوتی ہے تو بادشاہ اپنے ایک ایک عزادار سے کو زیارت کا شرف بھی ادا کرتا ہے۔ اور یہ سلسلہ صرف ماہ محرم میں نہیں رہتا، بلکہ ہر دن زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتے ہیں جب عزادار، تو امام حسین ان کو
ملاقات کا شرف عطا فرماتے ہیں، زیارت کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہے کریم کا دربار، یہ ہے کرم پروردگار عالم کا جو بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی ذات میں دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بالکل مختصر سی شرح۔ میری کیا اوقات کہ اتنی وزنی ایسی جلالی آیت کے جو جلال کو بھی لیے ہے اور جمال کو بھی لیے ہے، اس کی شرح ہم کرنے کی ہمت کر سکیں، اور ایک مجلس میں تو ناممکن ہے۔ یہ اتنی کمال آیت ہے، اتنی معرفت کا، اتنے سارے معرفت کے بعد ہیں جو اس آیت کے ذیل میں کھلتے ہیں۔ اب اگلی آیت کی طرف آئیے کہ وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، سورج کی قسم، وَالضُّحَاهَا اس کی روشنی کی، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا اور کامل چاند کی قسم، اذا تلاہا اس کے امر کی قسم، یعنی کامل چاند کے امر کی قسم۔ کون سا امر؟ کہ وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ بڑی پیارا، بہت ہی خوبصورت سورہ ہے اور بڑا معرفت والا ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں اور اس میں بڑے اسرار ہیں اور اس کے پڑھنے میں بڑی تاثیر ہے۔ بہت سارے معاملات ہیں کہ جس کے لیے سورہ شمس کی تلاوت کی جائے تو وہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ خوبصورتی سے انجام دیے جاتے ہیں، انجام پا جاتے ہیں، ہم بامراد ہو جاتے ہیں۔ اتنا خوبصورت سورہ ہے۔ پروردگار عالم جو خود خالق کائنات اور مالک کائنات ہے، اس نے 87 مقامات پر قرآن مجید میں قسمیں اٹھائیں۔ دیکھیے، ہم اور آپ قسم اٹھاتے ہیں اپنی بات کی تصدیق کے لیے، لیکن پروردگار عالم کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جن چیزوں کی وہ قسم اٹھا رہا ہے، قسم کھا رہا ہے، وہ چیزیں اس کی اپنی مخلوق ہیں، وہ اس کی اپنی خلقتیں ہیں، تو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اس میں ایک تنبیہ ہے، پروردگار عالم کی طرف سے تنبیہ ہے، تاکید ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک وقار ہے اس چیز کا جس کی قسم اٹھائی گئی۔ اب ان قسموں کو سمجھیں، اتنا مشکل نہیں ہے ان قسموں کو سمجھنا۔ کس طرح کہ دیکھیے، جب قسم اٹھائی نا، اب دیکھیے پروردگار عالم نے جتنی بھی مخلوق کو خلق کیا اپنی اطاعت کے لیے خلق کیا، ٹھیک ہے۔ اب جہاں قرآن میں مختلف مقامات پہ قسم اٹھائی تو کبھی دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم ہے، ولادیات، سورہ ولادیات میں، اور اس کی بڑی تفصیل ہے۔ تو ہر طبقے کے مورخ نے لکھا، ہر مفسر نے لکھا کہ اس سے مراد گھوڑا نہیں ہے، گھوڑا تو گھوڑا ہی ہے، اس کی قسم اٹھانے کے کیا معنی؟ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد وہ سوار ہیں جو اس وقت ان گھوڑوں کے اوپر مجاہد سوار تھے، اس اہمیت ان کی ہے۔ پتہ لگا کہ جس چیز کی قسم اٹھائی پروردگار نے، جیسے والعصر ان الانسان، تو عصر کی قسم نہیں ہے، بلکہ عصر جو ہے وہ پہچان کروا رہا ہے صاحب العصر کی۔ صاحب کو قرآن میں ولی، مالک، مختار کہا گیا، اور صاحب کے گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ صاحب کی وجہ سے اصحاب کہلائے گئے۔ تو یعنی سرکار دو عالم کی ذات جو ہے وہ صاحب ہیں، آپ صاحب عصر ہیں، اور آپ کے بعد آپ کے سارے انوار، آپ کے سارے جانشین جو ہیں وہ صاحب عصر ہیں۔ تو پروردگار عالم نے ان قسموں میں بہت سارے اشارے ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں جو ان قسموں کے ذریعے ظاہر ہوئیں، جو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اٹھائیں۔ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ کیا ہے یہ والشمس والضحاہا، یہ کس کی قسم ہے، اس کے باطن میں کون ہے؟ دیکھیے، والشمس کو دیکھیں گے تو نظر آتا ہے سراجم منیرا، یعنی سورج کی قسم، سورج کے ساتھ اس کی روشنی کی قسم، سراجم منیرا یعنی سرکار دو عالم کی قسم، سراجم منیرا یعنی سرکار دو عالم کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، یعنی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کیونکہ سورج کے ساتھ اس کی روشنی ہوتی ہے، سرکار کے ساتھ ان کی بیٹی ہیں جو باپ کی زینت ہے، سراجم منیرہ یعنی دین اسلام، روشنی، سراج منیرہ سورج کی روشنی یعنی دین کی شریعت۔ پتہ لگا کہ دین اگر رسالت معاب ہے تو اس کی شریعت جو ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور پھر والقمر اذا تلاہا، اب یہ قمر اتنا اہم ہے، یہ قمر اتنا اہم ہے کہ اب آپ سمجھئے کہ اگر دین رسالت معاب ہیں اور شریعت فاطمہ الزہرا ہیں تو شریعت میں آتا کیا ہے؟ دین قائم ہے شریعت پر،
اور شریعت میں کیا کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج کرنا، حج کی ادائیگی اور ارکان اسلام کو پورا کرنا۔ دیکھیے ارکان اسلام، ذی الحج ہے، ہم دیکھ کر چاند بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ماہ رجب کا چاند دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں، ماہ شعبان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، نیمہ شعبان ہے، عبادات ہیں ہمارے لیے، سنتی روزے ہیں، اور کتنی عبادتیں ہیں جو ہم ان مہینوں میں ادا کرتے ہیں، ہمارے لیے کتنے مبارک مہینے ہیں۔ ہر ایک خوش ہو جاتا ہے ان کے ماہ کو دیکھ کر، ان کے چاند کو دیکھ کر کہ اب ماہ رمضان ہوگا تو ہم پر روزے فرض ہوں گے، ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، اور روزوں میں ہم فرض ادا کریں گے پروردگار عالم کی طرف سے جو ہم پر فرض ہوا ہے۔ تو شریعت کے نفاذ کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ کیا ہے؟ چاند۔ چاند ہوگا تو ذی الحج ہوگا، چاند ہوگا تو حج کی ادائیگی ہے۔ نفاذ شریعت کے لیے چاند ایک سمبل بنا ہوا ہے، ایک نشانی، ضروری نشان ہے شریعت کے نفاذ کا۔ تو اب آ جائیے آیت کی طرف، والقمر اذا تلاہا، یعنی کامل جو چاند آپ نے دیکھا ہے، عربی میں اس کو ہلال کہتے ہیں، جس کی قسم پروردگار عالم نے اٹھائی وہ ہلال نہیں ہے، وہ کامل ہے۔ اور جب لفظ کامل آ جائے اور جب کامل کے ساتھ اکمل تو آ جائے، کس طرح کے یہ سلسلے جڑتے جاتے ہیں۔ جب مکمل بات ہوتی ہے تو پھر بس ایک ہی ذات ہوتی ہے، یعنی علی ابن ابی طالب، کہ رسالت کا آفتاب جب غروب ہو رہا تھا تو علی جیسا قمر، مکمل چاند جو ہے وہ غدیر خم میں طلوع ہو رہا تھا۔ اب سمجھیے، اگر مینارہ ہدایت رسالت مواب ہیں تو اس کی شرط جو ہے، اس مینارہ ہدایت کو روشنی جو دے رہا ہے، اس مینارہ ہدایت کی روشنی کے ساتھ جو منسلک ہے اور جو اس کی طرف اس کو روشنی پہنچا رہا ہے، اس کی ہدایت کو آگے پہنچا رہا ہے، وہ چاند ہے، وہ ولی ہے، وہ اس کا جانشین ہے، وہ امام ہے۔ اب آپ کو ایک اور چیز سے سمجھا دوں، دیکھیں چاند دیکھنے میں لطف رکھ دیا پروردگار عالم نے، یعنی شاعروں کی نظر میں، خطیب کی نظر میں، ادیب کی نظر میں جب بھی ہوگا چاند پیار سے دیکھا جائے گا۔ چاند کو دیکھنے میں حسن رکھ دیا، ایک انتظار رکھ دیا۔ چاند کو دیکھو گے دعائے ہلال رکھ دی، ہر ماہ کے چاند کو دیکھو گے اس میں معصومین علیہ السلام نے صدقات بتائے، اور پھر بتایا کہ چاند کو دیکھنے کے بعد کون سی قرآن مجید کی سورت کی تلاوت کی جائے۔ حسن رکھ دیا چاند میں اور ایک انتظار رکھ دیا چاند میں۔ دیکھیں پروردگار، جو بھی چاند ہے یا ستارے ہیں، جو بھی نظام شمسی ہے، اس میں جو سارا نور ہے نا، وہ سارا نور سورج ہی کا ہے، سارا نور ایک ہی ہے، لیکن بس پھیلا ہوا ہے پوری کائنات میں۔ اور چاند اور سورج ایک ہی تو ہیں، برابر ہی کا تو نور ہے، چاند سورج ہی سے تو نور لیتا ہے، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، لیکن پروردگار عالم نے چاند میں ایک لطیف احساس رکھ دیا۔ اتنا لازم الملزوم ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک پودے کے اوپر اگر پھل لگے ہوئے ہوں نا تو سورج کی روشنی سب پہ برابر پڑتی ہے، سارے پھل جو ہیں وہ نمو پائیں گے، وہ بڑے ہو جائیں گے، لیکن ایک ہی درخت کا ایک پھل میٹھا ہے اور دوسرا پھل میٹھا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پہ چاند کی چاندنی نہیں پڑی، اس پہ چاند کی میٹھی چاندنی نہیں پڑی۔ چاند کی چاندنی اتنی ضروری ہے، سورج کی موجودگی میں بھی یہی ضرورت امام ہے کہ اگر جیسے میں آپ کو سمجھا دوں کہ غالب جو ہے نا، مرزا غالب آفاقی شاعر ہیں، تو آفاقی شاعر اس کو کہتے ہیں کہ جس کی آنے والے دور پر بھی نظر ہو۔ غالب وہ شاعر ہیں جن کی شاعری ہر زبان میں چھپی ہے، انہوں نے اردو اور فارسی میں اشعار کہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میرا دیوان جو ہے وہ فارسی میں شمار کیا جائے، فارسی زبان کو انہوں نے اپنے لیے پسند کیا، اور انہوں نے جب اپنا دیوان چھپوایا تو اس میں ایک قطعہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ اس قطعے کو ہٹا دیجئے تو ہم آپ کا دیوان چھاپ دیں گے۔ تو غالب نے کہا خبردار، اگر یہ قطعہ ہٹایا، نہیں ہٹاؤں گا تو میرا دیوان چھاپو یا نہ چھاپو۔ اس قطعے میں کیا تھا؟ اس میں یہ غالب فرما رہے تھے کہ دیکھو ایک شرط ہے، اگر دین کو قائم رکھنا چاہتے ہو اور دین کی باتوں کو قائم رکھنا چاہتے ہو، تہذیب کو، ادب کو، شریعت کو اور ہدایت کو،
اگر دین کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو ادب کو، شریعت کو اور ہدایت کو قائم رکھنا پڑے گا، اور ادب، شریعت اور ہدایت کو قائم رکھنے کی کچھ شرطیں ہیں، اور غالب نے کہا کہ ادب، شریعت اور ہدایت کو قائم رکھنے کے لیے جو شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ بعد رسول معصوم کو مانا جائے۔ کیا فرما رہے ہیں غالب؟ کہ بعد رسول معصوم کو مانا جائے، یعنی رسالت معاب کے بعد آپس میں فیصلہ اور جھگڑا اور اجتماع کے ذریعے سے فیصلہ نہ کیا جائے، بلکہ علی کو بلا فصل مانا جائے۔ کیوں؟ کہ سورج کے بعد اس کے جانشین ستارے نہیں ہوتے۔ غالب کہہ رہے ہیں کہ سورج کے جانشین ستارے نہیں ہوتے، بلکہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو چاند اس کا جانشین ہوتا ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم اس کی روشنی کی اور چاند کی قسم اس کے امر کی کہ کیسے وہ سورج جب غروب ہوتا ہے سورج کے پیچھے پیچھے چاند آتا ہے۔ اب اس کو سمجھ لیجئے کہ ہماری ہی شریعت میں چاند پر 3 نحس دور آتے ہیں، یعنی چاند پہ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسانی جسم کے لیے، کچھ انسانی وجود کو قائم رکھنے کے لیے کچھ کام کرنے کی ممانعت ہے، جان کو خطرہ ہو جاتا ہے اگر چاند پہ وہ کیفیت آ جائے، تحت الشعاع آ جائے، کبھی کمر در عقرب آ جائے، یا پھر چاند کو گہن لگ جائے۔ تو نماز آیات پڑھی جائے، صدقات دیے جائیں اور کچھ دعائیں ہیں جو پڑھی جائیں، تو یہ چاند کے برے جو اثرات ہیں وہ صرف چاند پر جو برے اثرات پڑتے ہیں وہ ہیں 3 دور نحس ہیں چاند پر۔ اب فضائل سن لیجئے۔ فضائل معصوم میں چاہے 6 گھنٹے تقریر کر لوں، لیکن لطف تبھی آتا ہے جب فضائل معصوم بزبان معصوم سنایا جاتا ہے، مجمع کھل جاتا ہے، مجمع سے ذاکر یا خطیب جو ہے وہ اتنی داد وصول کر لیتا ہے جتنی ایک پورے عشرے میں وصول نہیں کی جا سکتی۔ اور وہ فضائل کا جملہ سنیے کہ فضائل جناب امیر بزبان شہزادی کونین، کہ کتنی بڑی مصیبت کا وقت تھا جب شہزادی کونین خطبہ فدق دے رہی تھی، اور کن کے سامنے دے رہی تھی، کیسا دربار تھا، اب اس کی شرح میں نہیں کر سکتی، اس کو آپ اپنے آپ کو خود اس منظر میں لے کر جائیے اور مجھ سے فضائل کے 2 جملے سن لیجئے۔ کتنی بڑی مصیبت کا وقت تھا، کتنا کڑا وقت تھا شہزادی کونین پر، لیکن بی بی پاک نے کس شان سے فضائل علی کا بیان فرمایا۔ بی بی نے فرمایا کہ جب جنگ کی آگ لگا کرتی تھی تم اپنے آپ کو میرے بابا کے دامن میں چھپا لیا کرتے تھے، اور جب ایک طاقتور پہلوان کے مقابلے میرا شوہر تنہا میدان جنگ میں جاتا تھا تو تم یہ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ آج تو اتنا طاقتور، اتنا بہادر پہلوان علی کے مقابل ہے کہ آج تو علی کا جنازہ ہی آئے گا۔ بی بی فرما رہی ہیں خطبہ فدق میں، اور بی بی نے فرمایا کہ جب دھول چھٹتی تھی اور میرا شوہر فاتح ہو کر لوٹتا تھا میدان جنگ سے تو تم اس کو ایسے دیکھا کرتے تھے جیسے عید کے چاند کو دیکھا جاتا ہے۔ تو بی بی نے مولائے کائنات کو اس اپنے خطبہ فدق میں چاند سے تشبیہ دی، عید کے چاند سے۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ پروردگار میں تیرے قربان جاؤں کہ تو نے ہمارے مولا کو قمر سے تشبیہ دی، اور تیرے ہم شکر کے سجدوں سے سر نہ اٹھائیں کہ تو نے ہمیں ایسا مولا عطا فرمایا کہ جس کا ذکر کتنا حسین ہے، یہ ذکر علی ابن ابی طالب کے، اسی لیے سرکار دو عالم نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ یہیں پر میں اپنے بیان کو تمام کروں گی۔ ایک منظر آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ وہ منظر تھا ماہ رجب سن 60 ہجری میں، کہ جب امام حسین علیہ السلام مثل آفتاب، یعنی جو منیت کی سند کو لیے ہے، مثل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام جوانان بنی ہاشم کے ساتھ مدینے میں برآمد ہوئے اپنے گھر سے، اور ولید ملعون کے دربار میں گئے تو 18 بنی ہاشم
हाशिम जो थे वो मिसले माहताब चमक रहे थे उनके चेहरे, यानी इमाम हुसैन की मिसाल उस वक्त रिसालत मुआद की मिसाल थी, और जनाब अब्बास जो हैं वो मिसले अली हैं साथ, और सारे जवानान बनी हाशिम जो हैं मिसले एक रौनक थी मदीने की गली में, एक नूर था। इमाम हुसैन ने एक बार मदीने वालों को सारे वो 14-18 चांद दिखाए, और मैदान करबला में ये 72 शहदाए करबला की मिसाल भी 72 चांदों की है। इमाम हुसैन ने सरकार दो आलम मौलाए कायनात शाहज़ादे कौनैन परवरदिगार आलम की शरीयत को 4 चांद लगा दिए। मौलाए कायनात की शजाअत को, सखावत को, उनके करम को, उनकी सिफ़ात को, रिसालत मुआद के अहद को, मौलाए कायनात के अहद को जो पूरा किया है इमाम हुसैन ने, उसको 14 नहीं बल्कि 72 चांद लगाए। देखिए, मैंने अभी पहले बयान किया कि कुछ चांद ऐसे हैं, कुछ माह ऐसे हैं कि जब उसका चांद हम देखते हैं हम बहुत खुश होते हैं, खुशियों से इस्तकबाल करते हैं, आपस में मुबारकबाद देते हैं। माह रजब में कितना है कि चांद को देखकर मुबारक देना भी कितना अजर व सवाब है, जन्नत वाजिब हो जाती है। और माह शाबान भी खुशियाँ लिए है, माह रमज़ान में भी हम खुश होते हैं कि हम एक शरीयत को अदा करेंगे परवरदिगार आलम की, और ज़िलहज का चाँद भी खुशियों भरा होता है कि हम इसमें ईद गदीर को पा लिया, हमने मुबाहला हमें मिल जाता है, फिर हज की अदायगी है, और बीबी के वक्त के शबें आती हैं, हम इतने खुश होते हैं। बहुत सारे माह ज़ीक़ात में हमें मौला रज़ा अलैहिस्सलाम, बीबी मासूम कुम जैसी हस्ती जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का जश्न मनाना नसीब होता है। माह शवाल के साथ हम ईद उल फित्र मनाते हैं और अपने अदायगी करते हैं, शुक्राना अदा करते हैं परवरदिगार आलम के हुजूर कि हमने रोज़े जैसे फ़र्ज़ को अदा किया, हमने तेरी बारगाह में फ़ितराने को पेश किया। ये ऐसे माह हैं जो खुशियों के लिए होते हैं। लेकिन माह मुहर्रम ऐसा चाँद है कि जिसमें फ़िज़ा जो है वो पुरसूज़ है। पूरी कायनात जो है वो गमज़दा हो जाती है इस चाँद के साथ। होता क्या है, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जैसे ही मुहर्रम का चाँद होता है, अर्श पे परवरदिगार आलम के यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून भरा कुर्ता लहराया जाता है, जिससे पूरी कायनात पुरसोज हो जाती है, गमज़दा हो जाती है, हर मखलूक गमज़दा हो जाती है। और ज़मीन पर क्या दस्तूर था आइमा अलैहिस्सलाम के यहाँ कि 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम हश्तम, ये दस्तूर था कि सर से पाँव तक, जब माह मुहर्रम होता, इमाम सर से पाँव तक स्याह लिबास पहन लेते, अपने हाथों से फर्श अज़ाए इमाम हुसैन बिछाते, अपने ग़ुलामों को ये हुक्म देते कि जाओ मदीने के घरों में और मदीने की गलियों में, शाहराहों पे ये ऐलान कर दो कि माह मुहर्रम हो गया, आओ मदीने वालों और हमें हमारे जद का पुरसा दो। इमाम स्याह लिबास पहनकर अपने घर के दरवाजे से बाहर निकल के क्या फरमाते कि ए मदीने वालों, हमें हमारे जद का पुरसा दो। ये वो माँ है जिसमें फातिमा ज़हरा का भरा घर लूट गया। इमाम फरमाते ये वो माँ है जिसमें सैदानियों के सरों से चादरें लूट ली गई। इमाम फरमाते ये वो माँ है जिसमें हमारे घर से 18 जवानाने बनी हाशिम के लाशें निकले, हमारे 72 जवान करबला में मारे गए। इमाम मसाइब पढ़ते और ये चाँद देखते ही हर इमाम की सीरत ये थी, अगर सफ़र में हैं, अगर वतन में हैं, तो इमाम जो है वो फ़ौरन उस काम को रोक देते और फ़र्श अज़ाए इमाम हुसैन बिछाते और वहीं पर गिरिया शुरू हो जाता और इमाम मसाइब पढ़ते कि ये वो महीना है कि जिसमें हमारे जद के लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस चाँद को रास्ते में देखा, करबला की मंजिल करीब है और इमाम हुसैन ने
جب ماہ محرم دیکھا تو مولا نے کاروان جو رواں دواں تھا کربلا کی طرف اس کو رکوا دیا. جیسے ہی قافلہ رکا تو بی بی ثانیہ زہرا نے پوچھا جناب فضا سے کہ بھائی حسین سے پوچھو کہ قافلہ کیوں رکوا دیا. جناب فضا نے جب یہ پوچھا امام حسین علیہ السلام سے کہ کاروان کیوں رک گیا تو امام حسین نے فرمایا کہ ماہ محرم نظر آ گیا. اور امام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. جب جناب فضا نے جا کر بی بی زینب عالیہ کو یہ بتایا تو بی بی زینب عالیہ نے عماری کے پردے کو ہٹایا اور ایک نظر چاند کی طرف کی. جب چاند کو دیکھ لیا تو بی بی نے اپنی آنکھوں کو موند لیا, اپنی آنکھوں کو بند کیا اور جناب فضا سے یہ فرمایا کہ فضا جا علی اکبر کو بلا کے لا. فضا جا میرے بھائی عباس کو بلا کر لا, کیونکہ علی کی بیٹی جب نیا چاند دیکھتی تھی تو نئے چاند کو دیکھنے کے ساتھ نظر شہزاد علی اکبر پہ اور جناب عباس پہ کیا کرتی تھی. اسی لیے عزادار, اسی لیے مومنین نئے چاند, اور وہ دن تھا جمعرات کا شب جمعہ, اسی لیے عزادار شب جمعہ زیارت امام حسین پڑھتے ہیں اور نئے چاند کی جمعرات پہ جناب عباس اور شہزادہ علی اکبر کا ذکر بھی کیا کرتے ہیں. جب بی بی نے بنت علی نے محرم کا چاند سفر میں دیکھا, علی اکبر کو طلب فرمایا, جناب عباس کو طلب فرمایا, تو ایک بار امام حسین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ زینب جتنا ہو سکے جی بھر کے علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لو, کیونکہ آج یہ چہرہ تمہیں دکھے گا, لیکن جب اگلا چاند ہوگا تو یہ چہرہ نیزے کی انی پر بلند لعنت اللہ علی القوم الظالمین. عبادت کو قبول و منظور فرما. ایک قلیل سے آنسوں کا نذرانہ شہزادی کونین کثیر سمجھ کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس ذکر کو ہماری نسلوں میں جاری و ساری رکھیں. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد.